جس شخص کے پاس امانت داری نہیں ہے اس بندے کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں۔ لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس بندے کے پاس امانت داری نہیں ہے، جو امانت میں خیانت کرتا ہے، لا ایمان، اس کا کوئی ایمان نہیں ہے۔ وہ اپنے آپ کو مومن نہیں کہلوا سکتا، وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلوا سکتا، اس لیے کہ وہ امانت میں خائن ہے، خیانت کرتا ہے، بددیانتی کرتا ہے، اور یہ بہت بڑا جرم اور گناہ ہے۔ سیر اعلام النبلاء امام ذہبی کی بڑی عظیم کتاب ہے، انہوں نے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے حوالے سے ایک بات نقل کی ہے کہ عبداللہ بن مبارک بڑے عظیم الشان محدث ہے اور بڑا ان کا مقام ہے حدیث کے اندر۔ انہوں نے شام کے اندر ایک شخص سے ایک قلم ادھار لیا، مستعار لیا، ایک قلم لکھنے کے لیے قلم، واپس لوٹانا بھول گئے، واپس کرنا بھول گئے اور واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ کرتے کرتے مرو ایک علاقہ ہے، وہاں تک پہنچ گئے، یاد آیا کہ میں نے وہ قلم جو ایک ادھار لیا تھا وہ واپس لوٹانا ہے۔ اسی مرو علاقے سے واپس دوبارہ شام گئے اور اس شخص کو قلم واپس کر کے آئے۔ معمولی چیز ہے، ایک پنسل قلم لکھنے کے لیے ایک معمولی چیز ہے، لیکن اس قدر امانت اور اس قدر اس چیز کی ادائیگی ضروری سمجھی کہ واپس چلے گئے۔ اور آپ جہاں تک حیران ہوں گے کہ مرو علاقے سے لے کر شام تک کا سفر 1881 کلومیٹر کا سفر، یہ طے کر کے صرف قلم واپس کرنے کے لیے گئے۔ یہ ہمارے اسلاف محدثین امانت داری کے مسئلے میں اتنے محتاط تھے۔ ایک امانت، آج ہم کسی سے کوئی ادھار چیز لیتے ہیں نا تو بھول جاتے ہیں، بلکہ ہماری تو کوشش ہوتی ہے کہ بھول ہی جائیں، لینے والے کو بھی یاد نہ رہے، ہم بھی ادا نہ کریں، بھول ہی جائیں، اور کسی طریقے سے وہ اسی طرح ختم ہو جائے، بات تک نہ ہو، تذکرہ تک نہ ہو۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ امانت میں خیانت کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اسی طرح آپ حیران ہوں گے، صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 1498 کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی ہے۔ آپ نے فرمایا بنی اسرائیل کے اندر دو لوگ تھے، ایک شخص نے دوسرے شخص سے 1000 دینار قرض لیا۔ اب 1000 دینار جو قرض لینے والا شخص ہے یہ دریا کے دوسرے کنارے رہتا ہے اور وہ دریا کے ایک طرف رہتا ہے، دونوں کے درمیان معاہدہ طے پایا، فلاں تاریخ کو فلاں دن یہ دینار، یہ پیسے تو میرے واپس کرے گا۔ ہوا یوں کہ جب وہ وعدے کا دن آیا، وہ شخص جس نے 1000 دینار واپس کرنا ہے وہ دریا کے کنارے پر پہنچا، وہاں دیکھا کشتی موجود نہیں ہے، بڑی کوشش کی، تگ و دو کی، کوئی سواری نہیں ملی، پیسے واپس کرنے کے لیے، سفر کرنے کے لیے کوئی سواری نہیں ہے۔ اس کے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی۔ ویسے بھی نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو بندہ کسی کو قرض واپس کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اگر کسی سے پیسے ادھار لیے ہیں، قرض لیا ہے اور وہ ارادہ رکھتا ہے کہ میں نے یہ ہر حال میں اس کو واپس کرنے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے راستے پیدا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے، اور اللہ اس کو وسائل عطا فرما دیتا ہے کہ وہ بندہ قرض واپس ادا کر دیتا ہے، واپسی کر دیتا ہے۔ اب یہ شخص، اس کے دل میں یہ خیال آیا، اس نے لکڑی پکڑی اور اس لکڑی کے اندر ایک گڑھا بنایا، سوراخ بنایا، کچھ جگہ بنا کر کرید کر اس کے اندر وہ دینار، وہ پیسے اس کے اندر ڈال دیے اور اوپر سے اس کو دوبارہ بھر دیا، بھر کے اس لکڑی کو دریا میں ڈال دیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے کہ اے اللہ تو جانتا ہے میری نیت کو، میں نے یہ پیسے اس تاریخ کو ادا کرنے تھے اور آج میں اسی دن یہ پیسے واپس کرنے کے لیے یہاں پہنچا ہوں، میرے پاس وسائل نہیں، اللہ تو مسبب الاسباب ہے، تو جو چاہے
سکتا ہے، تو اس چیز کا محتاج نہیں، میں اس لکڑی میں یہ رقم ڈال کر دریا کے سپرد کر رہا ہوں، اے اللہ میری اس امانت کو جو میں نے ایک شخص سے لی ہے، اللہ اس کو فلاں مطلوبہ بندے تک پہنچا دے۔ اب اس بندے نے لکڑی کے اندر 1000 دینار ڈال کر دریا کے سپرد کر دیا، وہ لکڑی جا رہی ہے۔ دوسرا شخص جس کے ساتھ یہ وعدہ تھا کہ فلاں تاریخ کو آپ کو پیسے مل جائیں گے، وہ دریا کے کنارے کھڑا انتظار کر رہا ہے کہ میرے دوست نے آنا ہے اور مجھے پیسے ادا کرنے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ جو ہے نا اپنے دیگر ایندھن وغیرہ کی تلاش میں بھی ہے۔ اچانک اس نے دیکھا کہ ایک لکڑی تیرتی ہوئی آ رہی ہے اور آ کر وہ دریا کے کنارے لگ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ اس لکڑی کو پکڑ لو اور گھر جا کے آپ کے جلانے کے کام آئے گی، ایندھن کے کام آئے گی، چولہے میں جلے گی۔ تو اس نے وہ لکڑی اٹھا لی اور اپنے گھر لے گیا، اس نیت سے کہ میں اس کی چیر پھاڑ کر کے اس کو چولہے میں ڈالوں گا، جلا کر ہم اپنا کھانا بنائیں گے۔ گھر گیا، اس نے وہ جو ہے نا اس کو جب پھاڑا، دیکھا تو اس کے اندر سے 1000 دینار اس کو برابر ہوئے۔ 1000 دینار اور ساتھ اس کا لکھا ہوا وہ رکا کہ میں آیا تھا، مجھے سواری نہیں ملی، میں نے یہ اس لکڑی کے سپرد پیسے کر دیے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ مجھ تک پہنچا دے گا۔ اب اس بندے نے ارادہ کر کے امانت کے اندر خیانت نہیں کی، بہانہ نہیں بنایا، حالانکہ عذر ہے، عذر بن سکتا ہے، لیکن کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کس قدر زیادہ آسانی پیدا کی کہ وہ لکڑی کے ذریعے اس کے پیسے پہنچا دیے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ امانت پہنچانے کی اتنی زیادہ تڑپ ہونی چاہیے، امانت کے اندر دیانتداری کی اتنی بڑی کوشش ہونی چاہیے۔ اور آپ حیران ہو گئے، صحیح بخاری کی ایک اور روایت، امانت داری کی انتہا دیکھیں، کوئی بندہ سونا لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بندے نے ایک دوسرے شخص کو مکان بیچا، دوسرے شخص نے خریدا، اس مکان میں سے سونے کا گھڑا نکلا، سونے کا مٹکا نکلا۔ اب لوگوں کی ایمان چیک کریں، امانت داری دیکھیں، اللہ کا ڈر دیکھیں، تقویٰ دیکھیں کس قدر زیادہ ہے۔ اب جس بندے نے مکان خریدا ہے، وہ گھڑا اٹھا کر مکان بیچنے والے کے پاس پہنچ گیا، یہ جی آپ کے مکان سے مجھے برآمد ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے آپ سے یہ صرف مکان خریدا ہے، میں نے مٹکا نہیں خریدا، یہ سونے کا مٹکا آپ کے مکان سے نکلا ہے، یہ میں نے نہیں خریدا، لہذا یہ آپ کا واپس لے لیں۔ اس شخص نے کہا اگر میری قسمت میں ہوتا تو میں اتنی دیر اس مکان میں رہا ہوں تو مجھے مل جاتا، یہ آپ کا ہے، میں نے آپ کو مکان بیچ دیا، جو کچھ مکان کے اندر ہے وہ بھی دے رہا ہے۔ تنازع ہو گیا، لینے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے، جھگڑا کر رہے ہیں صرف کس بات پر، وہ کہتا ہے تو لے لے، وہ کہتا ہے تیرا ہے تو لے لے۔ یہ ہے امانت داری، اس قدر انتہا۔ پھر کیا ہوا، ایک تیسرے بندے سے فیصلہ کروایا، تیسرے شخص نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ اگر دونوں کی اولاد ہے، انہوں نے کہا جی ایک کے پاس بچی ہے، دوسرے کے پاس بچہ ہے، اس نے کہا ان دونوں کی شادی کر دو اور یہ گھڑا ان کے سپرد کر دو، یہ مٹکا ان کے سپرد کر دو۔ اس طرح ان کا فیصلہ ہو گیا۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ لوگوں کا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ ہم تو آج اللہ معاف فرمائے ہمارا ایمان تو اس کے مقابلے میں 0 درجے کا بھی نہیں ہے۔ ہم تو کسی کو امانت یا اس طرح کی چیز واپس کیا کرنی، کوشش کرتے ہیں کہ اس کی ہوا تک کسی کو نہ لگے، کسی کی کوئی گری پڑی چیز مل رہی ہے اس کو دبا لیتے ہیں، اس کو چھپا لیتے ہیں، یہ امانت داری نہیں ہے۔ امانت داری کا یہ جذبہ جو ان لوگوں کے اندر موجود تھا، ہمارے اندر موجود ہونا بھی ضروری ہے۔